الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہماری گفتگو کتاب کے مطابق جو 25واں سبق ہے اس میں جاری ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم بیان کریں گے مثال کے ابواب۔ ہم نے جب مثال واوی ہو یا مثال یائی ہو اور وزن فعل یفعل ہو، اس کو ہم نے بیان کر دیا۔ آج ہم وزن جو پڑھیں گے، اگلا باب جو پڑھیں گے فاعل یفعل، فاعل یفعل، فاعل یفعل، وجل یوجل۔ یہاں پہ جو ماضی ہے بالکل واضح ہے، واجل واجلا واجلو واجلت واجلت تا وجلنا الی آخر ہی ساری ہم نے بحث پڑھی۔ یوجل بھی سمپل مضارع کی طرح ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کا جو امر ہے اس میں تبدیلی آئے گی، فعل امر، فعل امر کیسے بنائیں گے؟ توجل سے بنائیں گے، توجل سے، فعل امر حاضر توجل سے کیسے بنائیں گے؟ اس حرف مضارع کو گرا دیں گے، شروع میں حمزہ لے آئیں گے، تو کیا پڑے بن جائے گا، اور چونکہ عین کلمہ پہ ضمہ نہیں ہے تو ہم حمزہ کو کسرہ دیں گے، ایو جل، آخر کو ساکن بھی کرنا ہے۔ چونکہ یہ واو کسرہ کے بعد نہیں پڑھا جاتا، جب واو ساکن کسرہ کے بعد آ جائے، یعنی واو ساکن زیر کے بعد آ جائے، تو عربی زبان میں اسے کیا کر دیتے ہیں؟ یا میں چینج کر دیتے ہیں، تو کیا بن جائے گا؟ ای جل، ای جل، ای جل، ای جلا، ای جلو، ای جلی، ای جلا، ای جلنا، یہ سمپل ہو جائے گا۔ نہیں بالکل واضح ہے۔ نہیں بنانے کا طریقہ ہم نے آپ کو پچھلے درسوں میں بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں، فعل مضارع کے شروع میں لا لگا کے آخر والے کو ساکن کر دیتے ہیں، فعل نہیں، لا یو جل، باقی سیگے اس طرح بناتے جائیں گے، جن سیگوں میں نون عوض رفع ہے وہ آپ گراتے جائیں گے، لا یوجل، لا یوجلا، لا یوجلو، لا توجل، لا توجلا، لا یوجلنا، لا توجل، لا توجلا، لا توجلو، لا توجلی، لا توجلا، لا توجلنا، لا اوجل، لا نوجل۔ اس طرح سے ہم سارے سیگے بنائیں گے۔ اگلا باب آ جائیں، وہ ہے فعل یفعل، فعل یفعل، وضع یضع، وضع یضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، وضع اس نے رکھا، یضع وہ رکھتا ہے یا رکھے گا۔ اس کا ماضی کا صیغہ بالکل واضح ہے، ماضی معلوم، ماضی معلوم، وضع، ٹھیک ہے، وہ سارے صیغے آگے بناتے جائیں گے آپ۔ ماضی معلوم، ماضی مجہول کیا ہے اس کا؟ وضع، وہ سارے صیغے آگے آپ بناتے جائیں گے۔ ابھی آ جائیں اس کے مضارع معلوم کی طرف۔ مضارع معلوم اس کا کیا ہے؟ یہ یضع ہے، یضع ہے۔ اصل میں کیا تھا یہ؟ اصل میں تھا یوضع، اصل میں کیا تھا؟ یوضع تھا۔ جب یہ اصل میں یوضع تھا تو جب واو یا مفتوحہ اور کسرہ لازمہ کے درمیان آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو گرا دیتے ہیں، گرا دیا، کیا پیچھے بچ گیا؟ یاضع، یاضع،
چونکہ یہاں پہ پڑھنا عین الفعل پہ کسرہ پڑھنا یہاں پہ ثقیل ہے. عین کیا ہے؟ حرف حلق. عین ان حروف میں سے ہے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حرف حلق ہے. تو حرف حلق کے ساتھ عین الفعل پہ کسرہ پڑھنا یعنی زیر پڑھنا عربوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، ثقیل ہے. ہم نے اس کسرہ کو فتحہ میں چینج کر دی، جہاں پہ ہم نے زبر پڑھ دی. کیا بن گیا؟ یضعو. یضعو. پھر آگے سارا ہم پڑھیں گے. یضع یضعان یضعون، تضع تضعان یضعن، تضع تضعان تضعون، تضعین تضعان تضعن، اضعون اضعو. یہ سارے سیگے ہم نے جس طرح مضارع کے پیچھے بنانا سیکھا اس طرح سے ہم سارے سیگے آگے پڑھیں گے. آگے اس کا جو اب نہیں ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ شروع میں لا لگا دیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے. اور امر غائب ہے اس کے لیے کیا کریں گے؟ شروع میں آپ لام لگا دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے. امر غائب لیضع، لیضع نہیں، لا یضع. آگے سے کہ آپ بناتے جائیں گے. یہاں تک واضح ہو گیا. ابھی آج امر کیسے بنانا ہے؟ امر حاضر. امر حاضر تاضع سے بنانا ہے. ہم اس کو گرا دیں گے حرف مضارع کو. بعد والا حرف چونکہ اس پہ حرکت ہے تو ہمیں حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخر کو ساکن کر دیں. کیا بن جائے گا؟ ضع ضع ضعا ضعو ضعی ضعا ضعنا. اس طرح پڑھیں گے. اور اس کا اسم فاعل، فاعل کے وزن پہ آئے گا واضعن. واضعن. اس میں مفعول کیا ہوگا؟ موضوع. مفعول کے وزن پہ موضوع. اور آگے آپ سیگے بناتے جائیں گے. موضوع موضوعان موضوعون موضوعۃ موضوعتان موضوعات. آگے اگلے باب کی طرف آ جائیے جو کہ کیا ہے؟ فاعل یفعل ہے. فاعل یفعل یفعل. واریما یاریمو. یاریمو. واریما واریما واریمو. یہ سارا بالکل واضح ہے. اس کا مجہول کیا ہے؟ ماضی معلوم. ماضی مجہول. بالکل یہ سارا واضح ہے. ماضی معلوم کیا ہے؟ واریما. ماضی مجہول کیا ہے؟ وریما. مضارع کیا ہے اس کا؟ مضارع معلوم. یاریمو. یہ اصل میں کیا تھا؟ ہم نے جیسے بتایا پیچھے، اصل میں یوریمو تھا. یوریمو. چونکہ واو کسرہ لازمہ اور یا متحرک کے درمیان آ گیا تو ہم اس واو کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یاریمو. یہ یاریمو بن جائے گا. اس کا جو مجہول ہے مضارع مجہول، مضارع مجہول کیا پڑھیں گے؟ جس طرح یوعدو پڑھتے تھے اس طرح یورامو. یورامو. اس کا اس کا جو ہے امر حاضر، امر غائب کا تو آپ کو طریقہ معلوم ہے کہ آپ نے مضارع کے شروع میں لام کا اضافہ کر کے آخر کو ساکن کر دینا ہے. نہیں بنانے کے لیے آپ نے مضارع کے شروع میں لا کا اضافہ کر کے آخر کو ساکن کر دینا ہے. امر حاضر کی طرف آ جائیے. تاریمو 7ویں صیغے سے بنے گا. آپ نے اس حرف مضارع کو گرا دینا ہے، اور چونکہ بعد میں آنے والا حرف اس پہ حرکت ہے، اس پہ وہ ساکن نہیں ہے کہ ہم حمزہ کو لے کے آئیں، اور آخر کو ساکن کر دینا ہے تو بن جائے گا امر حاضر. کیا پڑھیں گے آپ؟ ریم. اور باقی صیغے آپ بناتے جائیں گے. ریم، ریما، ریمو، ریمی، ریما، ریمنا.
اور باقی جو یہ مطالب اضافی بتا رہا ہوں، یہ کتاب میں ابھی نہیں لکھے ہوئے اس بحث میں، لیکن چونکہ ضروری ہیں اس لیے بتا رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ اس میں فاعل بالکل واضح ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا فاعل کے وزن پہ ہوتا ہے وارمن۔ اس میں مفعول کیا ہوگا؟ مفعول کے وزن پہ ہوتا ہے مورومن۔ باقی سے آپ آگے بناتے جائیں گے، مورومن، مورومانی، مورومون، مورومۃ، مورومتان، مورومات۔ اور وارم کے کیسے سیکھے آگے آپ بنائیں گے؟ وارمن، وارمانی، وارمون، وارمۃ، وارمتان، واریمات۔ ابھی ہمارے پاس آخری باب بچ گیا ہے، وہ ہے فاعل یفعل وصم یوصم۔ اس کا ماضی یہ ہے وصما۔ اس کا جو ماضی مجہول ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وسیما، وسیما بہی، وسیما بہما، وسیما بہم۔ اس میں آپ وہی ضمیریں چینج کریں گے جیسے کہ ہم نے پیچھے بتایا۔ مضارع کیا بنے گا؟ مضارع مجہول یوسام بہی، ماضی مجہول مضارع مجہول وسیما بہی، یوسام بہی۔ آپ آگے ضمیریں چینج کرتے جائیں گے جیسے کہ ہم نے بتایا، وسیما بہی، وسیما بہما، وسیما بہم، وسیما بہا، وسیما بہما، وسیبا بہن، وسیما بکا، وسیما بکما، وسیما بکم، وسیما بکی، وسیما بکما، وسیما بکن، وسیما بی، وسیما بینا۔ چونکہ یہ فاعل کا وزن ہمیشہ لازم ہوتا ہے، جب اس کا آپ نے مجہول بنانا ہے تو آپ اسے حرف جر کے ذریعے بنائیں گے، یا باب تفعیل پہ لے کے جا کے، باب افعال پہ لے کے جا کے، جیسے کہ ہم نے پچھلے دروس میں بتایا۔ اور مضارع مجہول کیا ہے؟ یوسام بہی، یوسام بہی، یوسام بہما، یوسام بہم، یوسام بہا، یوسام بہما، یوسام بہن، یوسام بکا، یوسام بکما، یوسام بکم، یوسام بکی، یوسام بکما، یوسام بکن، یوسام بی، یوسام بینا۔ اس کا امر حاضر کیا ہوگا؟ وہ ہم بنائیں گے 7ویں سیغے سے بناتے ہیں، امر حاضر معلوم، امر حاضر معلوم۔ آپ دیکھیں یوسم، توسم، توسم 7واں سیغہ ہے، تو ہم کیسے بنائیں گے اس سے امر حاضر؟ اس کو گرا دیں گے، چونکہ یہ ساکن ہے، شروع میں حمزہ لے آئیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے۔ چونکہ عین الفعل پہ ضمہ ہے، پیش ہے، تو ہم اس حمزہ پہ بھی پیش دیں گے، ضمہ دیں گے، پڑھیں گے اوسم، اوسم، اوسما، اوسمو، اوسمی، اوسما، اوسمنا۔ اس میں فاعل کا صیغہ آگے رہ گیا، اس میں فاعل بنے گا واسم، اور اس میں مفعول۔ کتاب نے لکھا ہے موسوم، لیکن اگر ظاہری یہ غلطی ہے، موسوم بہی ہونا چاہیے، موسوم بہی، موسوم بہما، موسوم بہم، موسوم بہا، موسوم بہما، موسوم بہن۔ اس طرح سے آپ سارے اس میں مفعول کے صیغے بھی مکمل کریں گے۔ تو ہم نے الحمدللہ مثال کے جو مختلف ابواب بنائے جا سکتے ہیں وہ ہم نے پڑھے۔ ایک وعد یعید، ایک یاسر یسر، ایک ہم نے پڑھا واجل یجد، ایک پڑھا ہم نے واجل یوجل پڑھا ہم نے، ایک پڑھا وضع یضع، اور ایک پڑھا ہم نے وارما یارم، اور ایک ہم نے پڑھا واسما یوسم۔ تو ہم نے یہ مثال کے ابواب پڑھے، اور انشاءاللہ ہمارے اگلے درس میں اجوف کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔